اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک استغفار آفیشیل چینل، آپ کا اپنا چینل۔ دوستوں، اللہ رب العزت کا بے حد شکر ادا کرتے ہوئے آج کی ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ دن دگنی رات چگنی چینل ترقی کرتا جا رہا ہے اور استغفار کے چیلنجز میں بہت سارے بہن بھائی ہمارے شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہی ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اس کے ذکر، اس کے ورد، درود پاک کے ورد کی ویڈیوز شیئر کر سکیں، ان پر روشنی ڈال سکیں، ان کے فوائد بتا سکیں، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی ثنا، استغفار اور ہمارے پیارے آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ سکیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت پیاری ویڈیو، ایک بہن کا 7000 استغفار جب سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور ان کی لائف میں کیا کیا چینجز آنے شروع ہوئے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے میریکلز کہہ لیں یا مشاہدات کہہ لیں، وہ ہم سے شیئر کیے ہیں۔ دوستو، یہ بہن بتاتی ہیں استغفار پڑھنے سے زندگی میں سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ میں بے حد پریشان تھی کچھ مسائل کو لے کر زندگی میں۔ درود پاک تو میں پڑھا ہی کرتی تھی، لیکن مجھے استغفار کے بارے میں اتنا پتہ بھی نہیں تھا اور میں پڑھتی بھی نہیں تھی۔ وہ کہتی ہیں مختلف چینل پہ سرچ کرتی رہتی، ویڈیوز وغیرہ، وظیفے جو پریشانوں کے لیے وظائف بتائے جاتے ہیں، وہ یوٹیوب پہ میں سرچ کرتی رہتی اور بہت سے وظائف میں پڑھتی رہتی اور لوگوں سے بھی پوچھتی رہتی کہ کوئی وظیفہ ہو تو بتاؤ تاکہ میں اس پریشانی سے نکل سکوں۔ غرض کے کہہ رہی ہیں وہ میں نے ان گنت وظیفے جو لوگوں نے بتائے، جو میں نے سرچ کیے، وہ میں سب پڑھ رہی تھی۔ وہ بتاتی ہیں تمام وظائف پڑھنے کے باوجود جو میری پریشانی ہے نا، وہ وہیں کے وہیں تھی، اس میں کوئی بھی فرق نہیں آ رہا تھا، اور پھر میں کبھی کبھی مایوس بھی ہو جاتی تھی، لیکن میں سرچ بھی کرتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ سرچ کرنے کے دوران 7000 استغفار کے میریکل میرے سامنے آئے۔ اس میں بتایا گیا کہ جو 7000 استغفار ہوتا ہے، 7 کا یعنی جو عدد ہے، وہ استغفار کے لیے بہت طاقت کی حیثیت رکھتا ہے، اور جو بھی 7000 مرتبہ ریگولر استغفار پڑھ رہے ہیں، ان کی زندگی میں کافی زیادہ تبدیلیاں آنی شروع ہوئی ہیں۔ مجھے کافی اٹریکشن ہوئی یہ سب دیکھنے کے بعد، اور میں نے بھی فیصلہ کیا کہ میں انشاءاللہ روزانہ 7000 مرتبہ استغفار پڑھوں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ میں نے آج ہی استغفار پڑھا اور کل میرے مسئلے حل ہو گئے۔ مجھے مہینوں لگ گئے، لیکن میں نے استغفار پڑھنا نہیں چھوڑا۔ میں روزانہ 7000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرتی تھی۔ وہ بتاتی ہیں 1 سے 1.5 مہینے بعد مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے جسم میں کچھ ہلکا پن محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کچھ راستے آسان بھی ہوئے، اور اس کے علاوہ بتاتی ہیں جب میں صبح سو کے اٹھتی تو ایسا لگتا کہ کوئی ایک خوشنما اور بہت پیاری سی صبح ہے۔ بتاتی ہے مجھے معلوم چلا استغفار کی برکت سے ان کے ساتھ جادو جنات کے معاملات تھے، کچھ رشتہ داروں کی طرف سے، جس کی وجہ سے وہ اتنی پریشان اور ان کے ہر کام میں رکاوٹ آ رہی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ جادو کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بیمار رہا کرتی تھی، دوائیاں ان پہ اثر نہیں کرتی تھیں۔ انہوں نے جتنے بھی ٹیسٹ اپنے کروائے وہ سب کلیئر تھے، ٹیسٹ میں کچھ بھی نہ آتا تھا، لیکن وہ پھر بھی بیمار تھی۔ انہوں نے دم وغیرہ کروائے، لیکن اس کا بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ جادو اور جنات کے معاملات تھے۔ لیکن وہ بتاتی ہیں جب استغفار پڑھنا شروع کیا، تقریباً 1.5 مہینے بعد استغفار کی برکت سے معاملات مجھ پہ کھلنا شروع ہوئے، پتہ چلنا شروع ہوا کہ کس کی طرف سے مجھ پر جادو کروایا گیا ہے، اور کون سے جو میرے رشتہ دار ہیں وہ میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، یعنی وہ دل میں اتنا حسد اور بغض رکھتے ہیں ہمارے لیے کہ وہ ہماری جان کے دشمن ہی بن گئے ہیں۔ یہ سب استغفار کی برکت تھی کہ معاملات مجھ پہ آہستہ آہستہ خواب کے ذریعے کھلنا شروع ہو گئے۔ دوسری بات یہ اچھی ہوئی ان کے ساتھ کہ یہ ماشاءاللہ حشاش بشاش ہو کے بالکل سونا شروع ہو گئی، کیونکہ پہلے انہیں نیند ہی نہیں آتی تھی۔ یہ بتاتی ہیں کہ بیماری کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی، اور دوسرا کبھی اگر
پلس کھانے کے بعد میں سو بھی جاتی تو مجھے ڈراؤنے ڈراؤنے خواب آتے اور میں گھبرا کر اور ڈر کے اٹھ جاتی۔ یہ سب جادو کی علامات تھی، لیکن استغفار پڑھنے کی یہ برکت ہوئی کہ میری نیند پوری ہونا شروع ہو گئی۔ میں آرام سے سوتی اور صبح ماشاءاللہ آرام سے خود اٹھ جاتی۔ دوستوں، گلا خراب ہونے کی وجہ سے میری آواز میں جو مسئلہ ہو رہا ہے میں اس کے لیے آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں۔ چلیے دوبارہ اپنی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں تیسری اور اچھی بات یہ ہوئی کہ جو ہمارے گھر میں آپس میں نفسا نفسی کا ماحول تھا، یعنی چھوٹی چھوٹی بات پر ہم آپس میں لڑ لیتے اور آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کیا کرتے تھے، بہت تنگی ہو جاتی تھی اور ایک حالات جیسے بہت کشیدہ سے گھر کے رہا کرتے تھے، لیکن 7000 مرتبہ استغفار پڑھنے کی یہ برکت ہوئی کہ ہم لوگ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑا کرتے تھے، ہماری وہ لڑائیاں ختم ہو گئی، ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے برداشت پیدا ہوئی اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا شروع ہو گئے۔ چوتھی بات وہ یہ بتاتی ہیں کہ جو ان کے بچے بہت چھوٹے تھے اور وہ بھی مستقل بیمار رہا کرتے تھے، ڈاکٹرز کو بھی دکھا دیتی، سب کچھ ٹریٹمنٹ بھی ہوتا، لیکن ان کے بچے بار بار بیمار پڑ جاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ماں کے ساتھ یہ مسئلہ تھا تو اس کا اثر ان معصوم بچوں پر بھی ہو رہا تھا، لیکن وہ کہتی ہیں جب استغفار پڑھنا شروع کیا تو اتنی بہتری آئی کہ جو میرے بچے بار بار بیمار پڑ رہے تھے، الحمدللہ ان کی طبیعت میں کافی بہتری آنا شروع ہو گئی۔ یہ بھی استغفار کی ایک برکت ہی تھی۔ وہ کہتی ہیں اس بات پر میرا پورا یقین ہو گیا تھا، یقیناً 7000 کی اعداد میں کوئی نہ کوئی راز ضرور پوشیدہ ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں ایک سٹنگ میں بیٹھ کے نہیں پڑھ پاتی تھی، میں چلتے پھرتے پڑھتی یا جیسا بھی موقع ملتا استغفار پڑھ لیا کرتی، لیکن 7000 میری پوری کوشش ہوا کرتی تھی کہ میں ایک دن میں 7000 جو ہے استغفار وہ لازمی اپنا کمپلیٹ کروں کسی بھی طریقے سے، اور میں نے اس کے بینیفٹس بھی بہت زیادہ دیکھے۔ وہ کہتی ہیں کہ بس مجھے ایک بات کا مکمل یقین تھا کہ میری انشاءاللہ جو دعائیں ہیں وہ ضرور قبول ہوں گی اور اس کا جو فائدہ ہے وہ مجھے ضرور پہنچے گا۔ یہ نہیں تھا کہ میں نے پڑھتے ہی مجھے فائدہ ملنا شروع ہوا، مجھے مہینوں میں نے پڑھا اور مہینوں بعد ہی اس کے رزلٹ بھی ملنا شروع ہوئے۔ وہ کہتی ہیں الحمدللہ استغفار کی برکات ہیں، میرے گھر میں خوشحالی ہے، میرے ہسبینڈ بہت خوش ہیں، ہم دونوں میاں بیوی میں بہت محبت ہے، میرے بچے الحمدللہ اب ٹھیک رہنے لگے ہیں، جو جادو کے اثرات تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور اگر کوئی دوبارہ ہم پہ جادو کرواتا بھی ہے تو الحمدللہ اللہ کی برکت سے، اللہ کی طاقت سے اور استغفار کی برکت سے وہ جادو جو ہے وہ ہم پہ اثر ہی نہیں کرتا۔ زندگی میں ماشاءاللہ بہت زیادہ خوشحالیاں، سکون عطا ہو گیا ہے، اور یہ سب استغفار کی ہی برکت ہے۔ بے شک اللہ کے کلام، اللہ کی طاقت اور استغفر اللہ ایک پیارا سا لفظ، اس کی طاقت کے آگے ہر چیز زیر ہے۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی دیر نہیں، ہمارے ہاں دیر ہوتی ہے ہماری پڑھائی میں، ہمارے یقین میں، جو کہ رکاوٹ ڈالے رکھتی ہے ہماری ہر آنے والی خوشی کے بیچ، اور دوسری بات ہماری مایوسی۔ زندگی میں کتنی بھی پریشانی کیوں نہ آ جائے، جب آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہو تو اس کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں کہ انشاءاللہ اس کی طاقت سے اللہ رب العزت میرے مسائل کو، میری پریشانیوں کو ضرور دور کرے گا، دعائیں ضرور قبول ہوں گی اور زندگی میں آسانیاں ضرور حاصل ہوں گی۔ دوستو، اس سٹوری سے، ان بہن کی سٹوری سے ہمیں یہ سبق حاصل ہو رہا ہے کہ کتنے بھی پریشان کیوں نہ ہو جائیں، استغفار کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اگر فوراً اثر نہیں ہو رہا تو اس بات کا یقین رکھیں شاید پڑھنے میں کچھ مسٹیک ہو رہی ہے، یا کچھ ہمارے جو اعمال ہیں ان میں کوئی چیز غلط ہو رہی ہے جو ہم پہ اثر نہیں ہو پا رہا، لیکن بالکل بھی اس کو نہ چھوڑیں، چاہے آپ کو مہینے لگ جائیں جیسے ان بہن کو لگ گئے تھے، لیکن اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ کتنا ماشاءاللہ زبردست نکلا ہے ان کے ساتھ، یہ کتنی خوش ہیں ماشاءاللہ۔ یہ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کو، مجھے اور ہم سب کو کثرت استغفار پڑھنے والوں میں شامل فرمائے۔ 7000 تو لازمی ہم ایک دن میں پڑھیں استغفار، ہم سب لوگ، اور جو ہماری جائز حاجات ہیں، جو بھی دعائیں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا کرے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجیے، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔